بڑی جو ایک اہم خبر آئی تھی وہ یہ کہ پاکستان کے ذریعے ایران نے امریکہ کو تجاویز بھجوائی تھیں، اور اس میں جو سب سے اہم تجویز تھی وہ یہ کہ جو نیوکلیئر معاملہ ہے اس کو فی الحال اگلے مرحلے کے لیے رکھا جائے، اسے روکا جائے، لیکن فوکس کیا جائے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے، کیونکہ ایک طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو تیل کے کنویں جہاں سے پروڈکشن ہوتی ہے ایران میں، ان کے پاس اب بیسیکلی جو سٹوریج فیسلٹی ہے وہ آنے والے چند دنوں میں ختم ہونے جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ایران کے لیے ایک اور جو ایک مشکل سامنے آ سکتی ہے وہ یہ کہ اس کے کہیں جو تیل کے کنویں وہ بند نہ ہو جائیں، بند ہوئے یا پروڈکشن رکی تو پھر انہیں دوبارہ کھلوانا ایک طویل جو ہے وہ عمل ہوتا ہے، اور اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو تازہ بیان ان کا آیا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو اطلاع دی ہے کہ وہ مکمل تباہی کی حالت میں ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ ہم جلد از جلد آبنائے ہرمز کو کھول دیں، جبکہ وہ اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ کر لیں گے۔ یہ جو ہے وہ لیٹسٹ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹروتھ سوشل پر فرما رہے ہیں۔ دوسری طرف ظاہر ہے جب یہ تجاویز آئیں تو اس سلسلے میں رائٹرز نے خبر دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اجلاس کیا اس میں وہ خوش نہیں ہیں اس معاملے کو لے کے۔ یہ تمام تر صورتحال کدھر جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو مارکو روبی امریکی وزیر خارجہ وہ آبنائے ہرمز کو معاشی ایٹمی ہتھیار قرار دے رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا، کن خدشات کا اظہار کیا، اور ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا، انہوں نے کیا جواب دیا، دیکھیے انہیں کی زبانی۔ شامی صاحب، ڈیولپمنٹس تیزی سے ہو رہی ہیں۔ جو ایک اور تازہ خبر آئی ہے وہ یہ کہ جی یو اے ای نے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ 1 مئی سے یہ نافذ العمل ہوگی۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے، ظاہر ہے اس پر بھی ہم جو ہے وہ آپ سے بات کریں گے، لیکن فی الحال شامی صاحب جو صورتحال ہے، یہ جو رائٹر کی سٹوری ہے نا، جی آبنائے ہرمز جو ہے نا، اس کی ناکہ بندی کے بعد جو یعنی امریکہ نے اس کا ایک نیول بلاکٹ کر دیا نا۔ ہاں جی، پہلے تو ایران نے اسے بند کیا تھا، جزوی کہہ لیں، اب امریکہ نے اس کو بلاکٹ کر دیا، بالکل، تاکہ ایران کے جو درآمدات ہیں اور برآمدات ہیں ان کو بھی روک دیا، بالکل، جس سے ایران کو نقصان اب ہو وہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایران کی جو کل تیل کی پیداوار ہے نا روزانہ، وہ 30 سے 32 لاکھ بیرل پر ڈے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر قدرتی گیس جو شامل کر دیں مایا تو مجموعی پیداوار 40 لاکھ بیرل تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایران جو ہے دنیا میں 6 نمبر پہ ہے۔ اچھا، اب ایران کی جو 90% زیادہ سالانہ تجارت ہے نا، وہ آبنائے ہرمز سے ہو کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ناکہ بندی اگر اس کی ہو جائے، یعنی جیسے امریکہ نے کی ہے، تو ایران کی تقریباً 43 کروڑ 50 لاکھ ڈالر روزانہ جو ہے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، بالکل، اور جو خاص جزیرہ ہے جو ایران کی 90 سے 92% جو برآمدات ہے خام تیل کی ان کا مرکز ہے، وہاں وہ تیل آتا ہے، سٹور کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر آگے جاتا ہے، اور اس کا آلٹرنیٹیو بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہاں کہتے ہیں 32 سے 34 ملین بیرل تک جو خام تیل ہے وہ ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، بالکل، کیونکہ وہ ذخیرہ وہ تو آتا ہے وہاں، تیل پھر آگے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر یہ ہے کہ اگر اس کو روک دیا جائے، یعنی یہاں سے تیل ایکسپورٹ نہ ہو سکے، تو پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں 13 ملین بیرل خالی جگہ بچی ہے ٹھیک ہے، اس وقت، ہر روز جو ہے وہ 10 سے 11 لاکھ بیرل تیل 11 لاکھ بیرل تیل جمع ہو رہا ہے، اور اس لحاظ سے یہ 12 سے 13 دن میں بھر جائے گا، اور اگر یہ بھر گیا تو پھر ایران جو ہے اس کو تیل کے کنویں جو ہیں بند کرنے پڑیں گے، تو یہ ایک ایران پہ ایک بڑا پریشر 12 سے 24 دن میں شامی صاحب اس کی پوری صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ یہ جو مجموعی زمینی تیل سے بھرا ہوا ہوگا، ہاں جی، وہاں دوسرا تیل آ نہیں سکے گا، بالکل، ظاہر ہے پھر کنویں جو ہیں ان کو بند کرنے پڑیں گے، اور وہ ایک لیا بہت طویل معاملہ ہے، اس سے بڑا شدید نقصان کہتے ہیں شامی صاحب کہ اس میں پانی اور گیس جو ہے وہ کنویں میں گھس جاتی ہے، اور موم جمع ہو کر پائپ جو ہے اس کو بند کر دیتا ہے، جس سے سینکڑوں کنویں ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کو دیکھیں اگر آپ، تو نہ تو آبنائے ہرمز کو بند کیا جا سکتا ہے یک طرفہ طور پر، ٹھیک ہے، جیسے ایران نے کیا، لیکن نہ ہی وہ ناکہ بندی کی جا سکتی جو امریکہ نے کی۔ اچھا، دونوں ہی غلط کر رہے ہیں، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی دونوں وائلیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن بہرحال اب کیونکہ ایران کے ہاتھ میں بھی ایک طاقت آ گئی تو اس نے اس کو آزمایا، امریکہ نے اس کے بعد اس پہ چکا مار دیا جا کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کھول دیں اور نیوکلر ایشو جو ہے اس کو سیٹل کرتے ہیں آرام سے، گویا معمول کے مطابق معاملات چلنا شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے تو اب ہمارے ساتھ کیونکہ موجود ہیں جناب سر، آج خاص طور پہ ہم نے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، سابق کور کمانڈر کوئٹہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ جن صاحب سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہمارے استاد ہیں اس لحاظ سے، سر میں صرف تو ان سے پوچھتے ہیں ہم۔ بالکل ہاں، میں صرف یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ کہ اپڈیٹ یہ کہ جی امریکہ نے ناکہ بندی کے تحت ایران کے نا ایک اور جہاز جس کا نام ہے MT اسٹریم، اس کو ایران جانے سے روک دیا ہے، جبکہ جو ایرانی فضائی کمپنیوں سے تعاون کرنے والی کمپنیز کو وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، یعنی دھمکیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ تو جنرل صاحب یہ بتائیے، یہ جو ایران کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے ہرمز کو کھول دیجئے، میں کھولتا ہوں، آپ اس کی ناکہ بندی ختم کر دیں اور پھر اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ کے نیوکلر ایشو پہ بات کر لیں گے، بڑی آسان سی بات ہے، تو پھر مان کیوں نہیں رہا امریکہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے شامی صاحب سنا ہوگا، محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ غبارے میں سے ہوا نکالنا، تو انگلش میں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹیکنگ دا ونڈ آؤٹ آف اسٹرام۔ صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران جو حکمت عملی اپنا رہا ہے اس ڈائلاگ کی، اس گفتگو کی، اس میں وہ بڑی ایج لیتا جا رہا ہے۔ ابھی آپ سمپل دیکھیے کہ جب ایران کہتا ہے کہ ہرموز کو کھول دیں، تو ایران کی جو بات ہے وہ پوری دنیا کے دل کو لگتی ہے کہ ہاں جی ہر کسی کی سپلائیز ریسٹور ہو جائیں گی، تو مورلی کریکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں اس کو ایسے ایسے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ جو آپ نے خارق والا آئل والا بات کی، اس سے بڑھ کے پھر جو GCC ممالک جن کی، یہ تو صرف آپ نے ایران کا ذکر کیا، جو ان کی آئل پروڈکشن اور ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے، ان کے زخموں پہ بھی کچھ مرہم رکھا جاتا ہے۔ پھر اسی سے ہرموز کے کھلنے سے چائنا جو ڈیل لنک ہوا ہے وہ لنک ہو جاتا ہے، تو یہ ایران کو اس میں کافی سارے فائدے ہیں۔ اور دیکھیے کہ کمال مہارت کے ساتھ اس نے ہرموز کو سامنے کر دیا، اور وہ ایشو جس کے بیسس پہ پوری جنگ ہوئی ہے نیوکلیر والی، اور وہ جو انہوں نے کنگ سامنے رکھا ہوا تھا کہ ہم نہیں چاہتے، وہ اس نے ان کا کنگ اٹھا کے پیچھے کر دیا کہ پہلے ہرموز کر دو تو اس کے بعد بات کریں گے نیوکلیر کی۔ تو اصل میں یہ جو بلاک اور کاؤنٹر بلاک لگے ہیں شامی صاحب، یہ ایران کے لیے بیسیکلی یہ کمپلشن ہے کہ اس کے اگینسٹ کوئی لینڈ آفینسو نہ ہو جائے، لینڈ آپریشنز نہ ہو جائیں، بوٹس آن گراؤنڈ نہ ہو جائیں۔ تو جب ایران ہرموز کو بند کر کے رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ US اس کے قریب نہیں آ سکتا، اور لینڈ آفینسو کو وہ والی اپرچونٹیز نہیں ملتی۔